مزاحمت ہی فلسطینیوں کا بہترین راستہ، حماس نے دہرایا اپنا موقف، غزہ کی مشترکہ قومی انتظامیہ بے حد ضروری، لبنان میں عوامی مہم کے وفد کا پرتپاک استقبال۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے نیوز 18 کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم۔ لبنان میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے نمائندے احمد عبدالحادی نے لبنانی دارالحکومت بیروت میں اپنے دفتر میں فلسطین اور امت کے مسائل کی حمایت میں سرگرم عوامی مہم کے وفد کا استقبال کیا۔ وفد یعنی ڈیلیگیشن، اس ڈیلیگیشن کی قیادت اس کے جنرل کوآرڈینیٹر معن بشور کر رہے تھے، جبکہ اس موقع پر تحریک کی سیاسی قیادت کے متعدد اراکین بھی موجود تھے۔ لیکن اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ دراصل یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ڈیلیگیشن لبنان کے دارالحکومت بیروت آخر پہنچا کیوں؟ اور اس ڈیلیگیشن کے وہاں پہنچنے سے کس طرح کی باتیں ہوئیں اور کس نظریے کو تقویت ملی؟ ملاقات کے دوران معن بشور نے حماس کے 38ویں یوم تاسیس جماعت کی قیادت کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس تحریک کا قیام قابض اسرائیل کے ساتھ جاری جدوجہد کے سفر میں ایک فیصلہ کن اور معیاری موڑ ثابت ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حماس نے ایک ناقابل تسخیر مزاحمتی قوت کے طور پر اپنی حیثیت مستحکم کی اور فلسطینی عوام، مزاحمت اور پورے فلسطینی قضیے کو نشانہ بنانے والی نسل کش جنگ کے مقابل ڈٹ کر کھڑے رہنے کی روشن مثال قائم کی۔ یہی ایک اہم بات ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ڈٹ جانا، اگر کوئی مصائب سامنے ہے تو اس کے خلاف توحید پر قائم رہتے ہوئے اس کا سامنا کرنا۔ حملہ ور ملک بھلے ہی کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں توحید پر بھروسے کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ ایسے کئی میسیجز، پیغام دیے گئے۔ اس موقع پر احمد عبدالحادی نے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کا اٹوٹ حصہ ہے، حماس فلسطینی عوام کا اٹوٹ حصہ ہے اور ایک صدی سے زائد عرصے پر محیط فلسطینی مزاحمت کے سفر کا فطری تسلسل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حماس نے فلسطینی قضیے کو عالمی شعور میں زندہ رکھنے کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی تاکہ آزادی اور حق واپسی کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ یہ قابل اہم ہے، قابل غور ہے۔ ابھی جو موجودہ جنگ بندی کا نفاذ ہوا ہے، حالانکہ اس کے باوجود وہاں پر لگاتار جنگ بندی کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، غزہ کے لوگوں کی جانیں اب بھی جا رہی ہیں، لیکن موٹے طور پر جو جنگ بندی کی پہلے کے حالات سے تھے اس میں کافی بہتری آئی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اکتوبر 2023 سے لے کر کے اکتوبر 2025 کے درمیان یہ قربانی ہی ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ لگ بھگ 80,000 سے زائد لوگوں کی، غزہ کے لوگوں کی یا فلسطین کے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ہادی نے کہا کہ معرکہ طوفان الاقصی فلسطینی جدوجہد کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے فلسطینی قضیے کو دوبارہ عالمی توجہ کے مرکز میں لا کھڑا کیا اور قابض اسرائیل کے جھوٹے بیانیے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ احمد عبدالحادی نے وضاحت کی کہ حماس کی سالگرہ ایسے وقت میں آ رہی ہے جب قابض اسرائیل کی مسلط کردہ نسل کش جنگ کو 2 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کے دوران فلسطینی عوام اور مزاحمت نے بے مثال ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کیا، جس نے قابض دشمن کے تمام اعلانیے اہداف کو ناکامی سے دوچار کر دیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کو خراج تحسین پیش کیا جو جبری بے دخلی کے منصوبوں کو مسترد کر رہے ہیں اور ان تمام محاذوں اور آزاد اقوام کو سلام پیش کیا جو فلسطینی حقوق کی حمایت میں کھڑی ہیں۔ انہوں نے میدان کی تازہ صورتحال اور آنے والے سیاسی چیلنجز کے حوالے سے تحریک کے اسٹریٹجک ویژن کا بھی جائزہ پیش کیا اور کہا کہ موجودہ معاہدہ انسانی اور قومی ضرورت کے تحت سامنے آیا، جبکہ قابض اسرائیل عسکری ناکامی یعنی ملٹری ناکامی کے بعد طوفان الاقصی کے نتائج کو کھوکھلا کرنے اور اس کی کامیابیوں کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ احمد عبدالحادی نے
اس عزم کا اعادہ کیا کہ غزہ کے انتظامیہ کے لیے ایک مشترکہ فلسطینی قومی کمیٹی کے قیام کی کوششیں جاری رہیں گی۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمہ گیر فلسطینی اتفاق رائے ہی کسی بھی بیرونی سرپرستی مسلط کرنے کی سازش کو ناکام بنا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک قابض اسرائیل کا قبضہ قائم ہے، مزاحمت کا ہتھیار ایک جائز فلسطینی حق ہے جس کی ضمانت بین الاقوامی قوانین بھی دیتے ہیں۔ یعنی اس سے کہیں نہ کہیں یہ بات صاف ہے کہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ حماس اپنے ہتھیار ڈالتے، اس سے پہلے کہ جو قابض اسرائیلی ہیں وہ مقبوضہ علاقوں کو چھوڑیں۔ یعنی مقبوضہ علاقوں کو جب تک اسرائیل چھوڑ نہیں دیتے، مکمل طور پر اپنے قبضے سے وہ دستبردار نہیں ہو جاتے، تب تک جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ جاری رہے گی۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ تو یہ تمام پیش رفت جو ہے اس پس منظر میں سامنے آئی ہے کہ قابض اسرائیل 7 اکتوبر 2023 سے امریکہ اور یورپی حمایت کے ساتھ غزہ پر تباہ کن جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں قتل، بھوک، تباہی، جبری بے دخلی اور گرفتاریاں شامل ہیں، جبکہ عالمی اپیلوں اور عالمی عدالت انصاف کے احکامات کو کھلے عام نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس جارحیت کے نتیجے میں اب تک 2,41,000 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسی آفیشیل رپورٹس جو ہیں اس کے مطابق 80,000 کے آس پاس فلسطینیوں کی جانیں غزہ میں گئی ہیں، لیکن جو ان کا ڈیٹا ہے یا جو ان کی جانکاری اس کے مطابق ہے کہ اس کے پہلے کے بھی کچھ معلومات کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جانیں گئی ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہادی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس کے علاوہ 11,000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، قحط نے کئی جانیں نگل لی ہیں، اور وسیع پیمانے پر تباہی نے غزہ کے بیشتر شہروں اور علاقوں کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ مزاحمت، ظلم کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔